اس لیے اجتماعی قربانی لیتے ہیں، اس میں خیال رکھنا کوئی سود کے پیسوں والا نہ ہو، کوئی بینک کے پیسوں والا نہ ہو، کوئی انشورنس والا نہ ہو، خیال رکھنا یہ شرعی مسئلہ ہے۔ وہ شخص وہ میرا بھائی جو حجام کا کام کرتا ہے اور داڑیاں مونڈ کے پیسے لیتا ہے، ایسا شخص بھی نہ ہو، ایسا شخص بھی نہ ہو۔ وہ شخص جو بینک میں چوکیداری کر رہا ہے، سودی کاروبار کی چوکیداری کر رہا ہے، ایسا شخص بھی نہ ہو۔ اور بینکوں والوں نے پھر مسئلہ پوچھا، ہم پھر کیا کریں گے؟ اس نے بزرگوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ قربانی نہ کرو، کوشش کرو کہ ایسی لدام ہو، اپنی قربانی کر دو، کسی کے ساتھ قربانی نہ کرو۔ اس وقت تک کوشش کرتے رہو یا اللہ کوئی نوکری دے دے، یا اللہ کوئی نوکری دے دے، کوئی بندوبست دے دے، اس کے بعد وہ وہاں کام کرنے لگے۔ میرے کتنے ساتھی ہیں، 2 سعودی عرب میں موجود ہیں، میں نے کہا بھائی یہ نوکری ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کوشش کی، اللہ نے ایک کو مدینے میں بلا لیا، ایک ریاض میں موجود ہے، اور وہ ہر مہینے 1 مہینہ وہاں رہتا ہے، 1 مہینہ ہمارے سرکوٹ میں آ کے رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو اچھی نوکری بھی دے دی، اچھی عزت بھی دے دی۔ روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ساتھ بھی قربانی نہیں کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی کی نیت بھی خراب ہوئی، شیعہ اور قادیانی کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی قربانی نہیں کرنی ہے۔ قادیانی ہے، شیعہ ہے، ہمارے کتنے نوجوان اس علاقے کے، ہمارے سنی نوجوان 10-11 محرم کو ان شیعوں کے ساتھ پیٹنے کے لیے جاتے ہیں، پیسے لے کر آ جاتے ہیں۔ اور ساتھیوں پیسے ساری چیز نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ قرآن کو برا برا کہیں، سب میرے نوجوانوں نے دیکھا ہوگا، ایک قادیانی نے ایک ہفتہ ہو گیا نیا قرآن لکھا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ ڈالے، اس نے 26 آیتیں قرآن کی نکال دی ہے، اور نکال کر کہنے لگا ہے میں نے اصلی قرآن لکھ دیا ہے، جو ابوبکر صدیق نے لکھا تھا، جو فاروق اعظم نے لکھا تھا، جو عثمان ذو النورین نے لکھا تھا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے قرآن لکھا، لوگوں کو قتل کرنے کی باتیں لکھی، اور جہاد کے نام پہ لوگوں کو مارا۔ میں نے 26 آیتیں نکال دی، میرا جاری کر دیا۔ آج سے 13 صدیاں پہلے کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی ہے جو قرآن میں تعریف کر دے۔ اے مسلمانوں، ہم مسلمان نہیں رہے، ہم نے نمازیں چھوڑی، ہم نے مسجدوں کو غیر آباد کیا، ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے۔ ایک ملعون کو یہ اللہ نے توفیق دے دی جو قرآن کی تعریف کر کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے۔ ہماری آنکھوں میں پھر بھی آنسو نہیں آئے، پھر بھی ہمیں رونا نہیں آیا۔ 26 آیات اس نے قرآن سے نکال دی۔ یہ قرآن قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ ایسے لوگ ہمیشہ آتے رہے، لیکن افسوس ہے ہمیں کہ ہم میں سے کسی نے روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے توبہ پھر بھی نہیں کی۔